الیکشن کمیشن میں بڑے کیس کی سماعت۔ ویڈیو اسکینڈل میں تحریک انصاف کی علی گیلانی اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف درخواست کی جلد سماعت کی استدعا منظور۔ الیکشن کمیشن آج تحریک انصاف کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ یوسف رضا کے خلاف درخواست کی سماعت پہلے 11 مارچ کو مقرر کی گئی تھی۔ تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس 10 مارچ کو طلب۔ وزیراعظم عمران خان کی پھر اپوزیشن پر تنقید، کہا کرپٹ ٹولہ کرپٹ شخص کو ایوان بالا کے بڑے منصب پر منتخب کروانا چاہتا ہے۔ پیسے کے زور پر سینٹ میں آنے والا چیئرمین سینٹ کے خواب دیکھ رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے آفرز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مزید کہا سینٹ انتخابات میں الیکشن کمیشن کا کردار متنازع رہا۔ ڈسکا میں لیگی امیدوار کی 2 لائنوں پر الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اجلاس نے متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور ملک کے تمام علاقوں سے قافلے روانہ ہوں گے اور پورے قوم سے اپیل کی گئی 30 تاریخ تک یہ قافلے منزل مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ یوسف گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے امیدوار نامزد۔ ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کے لیے کمیٹی تشکیل۔ فضل الرحمان نے کہا لانگ مارچ کے قافلے 26 مارچ کو روانہ اور 30 مارچ کو منزل پر پہنچنا شروع ہوں گے۔ حکومت کے خاتمے کے لیے استعفوں کا آپشن موجود۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اور اعتماد کا ووٹ غیر آئینی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ وہ صرف ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ غیر جمہوری قوتوں اس میں انوالو نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ میرا نہیں خیال نون لیگ شہباز شریف کو وزیر اعظم اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے سے انکار کرے گی۔ پی ڈی ایم اجلاس کے بعد بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لانگ مارچ کے لیے تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن شفاف ہوا تو پی ڈی ایم جیت جائے گی۔ اگر کسی نے مداخلت یا خلاف ورزی کی تو حقائق قوم کے سامنے لانے پر مجبور ہوں گے۔ پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے۔ ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جدوجہد نہیں کی۔ پنجاب اسمبلی میں اب بھی نون لیگ کی اکثریت ہے۔ کئی حکومتی اراکین بھی رابطے میں ہیں۔ ایک شخص کو ہٹا کر پھر انہی کا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے سینٹ میں حکومت اقلیت میں ہے۔ اس نے چیئرمین کے لیے اپنا امیدوار کس بنیاد پر کھڑا کیا؟ وہ صرف پیسے یا دباؤ سے ووٹ لے سکتی ہے۔ اپوزیشن اراکین کو فون کالز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک ایم این اے کے متعلق بتائیں جو کم تھا، اسپیکر قومی اسمبلی کا بلاول بھٹو کو چیلنج۔ اسد قیصر نے کہا گنتی کے متعلق جیسے چاہیں تسلی کر لیں۔ اعتماد کے ووٹ کے اجلاس میں غیر حاضر رکن کا بتائیں، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے تاریخ خراب ہو۔ مزید کہا صادق سنجرانی نے 3 سال سینٹ کو مثالی طور پر چلایا۔ امید ہے سب کی چوائس صادق سنجرانی ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط، حکومت 2 سخت فیصلے کرنے کو تیار۔ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک کے قانون میں 50 سے زائد ترامیم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ مختلف شعبوں کو 100 ارب سے زائد کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاری۔ بجٹ خسارے کے لیے اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپوانے کا اختیار ختم کرنے کی سفارش۔ سرکاری افسر کو گورنر یا ڈپٹی گورنر تعینات نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، امن عمل اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی وفد کی خطے میں امن کے لیے پاکستانی کردار کی تعریف۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی مشن کے سربراہ جنرل آسٹن اسکاٹ ملر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پنجاب کے 7 اضلاع میں اسکولز میں غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی۔ لاہور، گجرات، رحیم یار خان، سیالکوٹ، ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد شامل۔
ثوابی میں بھی اضافے پر گورنمنٹ گرلز اسکول 10 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں عمرے کی محدود ادائیگی کا سلسلہ جاری، بینائی سے محروم 25 زائرین کے عمرے کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ آمد۔ SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ خوش نصیبوں کو ایئرپورٹ پر حکومتی شخصیات کی جانب سے پھول اور تحائف بھی پیش کیے گئے۔ PSL فرنچائز مالکان نے چیئرمین PCB کے ساتھ ورچوئل کانفرنس میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ کہا پروٹوکولز پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ہر معاملے پر منصوبہ بندی کرتے ہوئے فرنچائزز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ چیئرمین احسان مانی کی فرنچائزرز کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ لوک گلوکار پٹھان خان کو مداحوں سے بچھڑے 21 سال بیت گئے۔ پٹھان خان نے صوفی شاعر خواجہ غلام فرید کا کلام گا کر شہرت حاصل کی۔ ان کی پرسوز آواز آج بھی کانوں میں رس گھونٹتی ہے۔ نیونیٹل مورٹیلٹی اور عورت کی میل نیوٹریشن کا بڑا قریبی لنک ہے، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں یقیناً عورت اس کو ہینڈل کرے گی۔ پھر میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ہوں، جب عورت کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس کی صحت، جسمانی حالت کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کے قوانین کو، معاشرے میں اس کے مقام کو، قانون کے اعتبار سے اس کی وراثت کو، یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو ہم بھولے نہیں۔ تو لہٰذا پہلے جیسے میں نے میل نیوٹریشن کی بات کی تو صحت کی بات آپ سے کر لوں۔ آپ تصور کیجئے پچھلے دنوں مجھے کسی وجہ سے مجھے کھانسی واسی ہوئی، میں پریشان ہوا کہ کووڈ تو نہیں ہے، تو کیا کیا میں نے کسی ڈاکٹر سے بات کی، کوئی مشورہ کیا۔ میرا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے باوجود مجھے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کے اندر وہ عورت جس کا مرد باہر کام کرنے جاتا ہے اور دن میں 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا کر آئے گا گھر پر، اور عورت کے پاس کیا راستہ ہے کہ وہ کوئی مشورہ لے لے صحت کے بارے میں۔ مجھ جیسا آدمی جس کو مشورے کی ضرورت ہے، تو اس عورت بیچاری کو جو اپنے اعتبار سے گھر کا کام کر رہی ہے، پروڈکٹیو ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو مشورہ کہاں سے ملے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے انتہا ضروری چیزیں ہیں کہ جب عورت کی صحت کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو وہ معاشرے کی میں ایک طرف ہوتی چلی جائے گی، بچوں کی وجہ سے ہوتی چلی جائے گی۔ یقیناً اس کا رائٹ ہے، ہمارے معاشرے کی خوشی ہے کہ وہ بچے پیدا کرتی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ ساری سیکوینس کے اندر اس کی صحت اتنی خراب ہو جائے کہ وہ معاشرے کے اندر پروڈکٹیو نہیں رہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں پش کر رہا ہوں منسٹری آف ہیلتھ کو کہ ٹیلی ہیلتھ کو عام کیا جائے۔ ٹیلی ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت جو نکل نہ سکتی ہو، دیکھو تصور اس کا عورت کے ذریعے کریں، غربا کے ذریعے ضرور کریں، مفلسوں کے ذریعے ضرور کریں، مگر عورت کے ذریعے زیادہ کریں، کیونکہ معاشرے کے اندر وہ ایک پسے ہوئے طبقے کے اعتبار سے آتی ہے۔ تو کم سے کم جیسے 1099 کا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایشو وائلنس کے اعتبار سے شروع کیا،